اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے۔ مکہ سے مدینہ آتے ہیں، خالی ہاتھ آتے ہیں، بالکل خالی ہاتھ آتے ہیں، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ان کو بھائی بنایا حضرت سعد بن ربیع کا۔ سعد بن ربیع انصاری صحابی، حضرت عبد الرحمن مہاجر صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھائی بھائی بنا دیا۔ اب ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں، کتنے خوددار تھے صحابہ۔ ہمیں تو اگر فری میں کوئی مال ملے ہم تو لوٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، صحابہ کتنے خوددار تھے، ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری کہتے عبد الرحمن میرے نبی نے تجھ کو میرا بھائی بنا دیا ہے۔ اے عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں۔ اے عبد الرحمن آ جاؤ میں بٹوارا کر لیتا ہوں، آدھا گھر تیرا آدھا گھر میرا، آدھا کھیت تیرا آدھا کھیت میرا، آدھا باغ تیرا آدھا باغ میرا۔ اے عبد الرحمن ابھی تو نیا نیا مدینے میں آیا ہے، ابھی تیری شادی ہونا مشکل ہے، ابھی تجھے رشتہ ملنا مشکل ہے۔ اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں۔ اب یہ شوہروں کے کان کھڑے ہو گئے، مولوی صاحب 4 بیویاں ہیں، ہمارے پاس تو ایک ہے، بڑی مشکل سے ایک ہے۔ کئی نوجوان تو اپنے دل کا دکھڑا بیان کر رہے تھے، مولوی صاحب ہم دوسری کرنا چاہتے ہیں مگر بڑا ڈرتے ہیں، بیوی پتہ نہیں کیا کرے گی، سسرال والے کیا کریں گے۔ دوسری شادی کو گناہ بنا دیا گیا۔ شادی شدہ مردوں کے کتنے ناجائز تعلقات ہیں، ذرا سماج پہ نظر اٹھا کے دیکھو۔ کتنی عورتوں کے ناجائز تعلقات ہیں، ذرا نظر اٹھا کے دیکھو۔ یہ سماج ہم نے کہاں پہنچا دیا میرے بھائی؟ جو چیز جائز ہے اس کو ہم نے گناہ بنا دیا، اور جو ناجائز اس کو فیشن بنا دیا۔ اگر کوئی مرد اس لائق ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس دولت ہے، وہ 2 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، ان کے درمیان انصاف کر سکتا ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ آپ نے اس کو جرم بنا دیا، گناہ بنا دیا۔ مجھے تو صحابہ کرام کی فہرست میں کوئی صحابی ایسے نظر نہیں آتے جن کی صرف ایک بیوی ہو۔ صحابہ کے یہاں عام تھا 2 3 4 نکاح وہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں گناہ بنا دیا گیا میرے بھائی۔ اور بیویاں عورتیں ماشاءاللہ ان کو تو اتنا نیگیٹو ان کے دماغ میں ڈال دیا گیا، ارے تیری سوتن آ جائے گی تو تیرا سب کچھ بڑھ جائے گا، تیرا گھر بڑھ جائے گا، پھر شوہر تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ یہاں تک بیویاں کہہ دیتی ہیں کہ اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں آپ کبھی دوسری شادی کا نام مت لیجئے گا۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ نکاح کیا ہے، کیا اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ تو کہتی ہے وہ نبی کی بات تھی، ان کی بات مت کیجیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آفر کرتے ہیں حضرت سعد بن ربیع، اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جانے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا، آپ کا گھر بھی بس جائے گا، آپ کو پراپرٹی بھی دے رہا ہوں، آپ کو کھجوروں کا باغ بھی دے رہا ہوں، نوکری بھی مل رہی ہے، چھوکری بھی مل رہی ہے، سارا گھر سیٹ ہو رہا ہے۔ مگر عبد الرحمن کتنے خوددار تھے میرے بھائیوں، کہنے لگے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اے سعد بن ربیع اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے پریوار میں برکت دے۔ اے سعد بن ربیع مجھے تیری بیوی سے میں نہیں چاہتا تیرا گھر ٹوٹ جائے اور میرا گھر بن جائے، میں نہیں چاہتا تیرے گھر کا آدھا حصہ میں لے لوں۔ اے سعد بن ربیع میں تو بزنس مین آدمی ہوں، میں تو تاجر آدمی ہوں، مجھے تو کاروبار کرنا آتا ہے، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دو، مجھے بازار کا پتہ بتا دو، میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور دنیا کی نظروں نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف نے حلال بزنس کیا، حلال تجارت کی، گھی اور پنیر کا کاروبار انہوں نے شروع کیا، اور کچھ دنوں میں اللہ نے اتنی برکت دی، انہوں نے ایک انصاری لڑکی سے شادی کی، اور جب شادی کی تو بیوی کو مہر میں انہوں نے کیا دیا؟ سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر انہوں نے سونا دیا۔ اور اس زمانے میں جب شادی ہوتی تھی تو عورتیں خوشبو لگاتی تھی، وہ زرد رنگ کی خوشبو ہوتی تھی، اور اگر دلہا کے کپڑے پر وہ خوشبو مل جائے تو سمجھ جاؤ اس کی شادی ہوئی۔